ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، حضور کی خدمت اقدس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، مولا کائنات تشریف لائے، حسنین کریمین دونوں شہزادے تشریف لائے، تاجدار نبوت نبیوں کے تاجدار نے ان چاروں کو اپنے قریب کیا، ایک چادر ان کے اوپر کی، چادر ایک تھی، نیچے 5 تن تھے، آئے تطہیر اتری، انما والی آئے تطہیر اتری، میرے نبیوں کے تاجدار نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ اس تاجدار کا اعلان ہے کہ جس کی زبان اقدس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، یہ اس کا اعلان ہے کہ جس کی زبان کے لیے خود رب کائنات فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد تاجدار نبی نے ایک معمول بنا لیا، اور وہ معمول کیا تھا؟ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد روزانہ یہ تاجدار نبی روزانہ نماز فجر کے وقت مولا کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور فرماتا الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد صحابی کہتے ہیں حضور نے 6 ماہ تک، کسی نے کہا 8 ماہ تک، زیادہ نے کہا کہ 9 ماہ تک میرے نبی نے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتے، یہ آیت کریمہ پڑھتے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد یہ معمول بنانا میرے نبی کی توثیق تھی کہ دنیا والوں اہل بیت کا گھرانہ میرے علی کا گھرانہ ہے۔ کے اترنے کے بعد حضور کا یہ معمول اس بات کی توثیق تھی کہ اہل بیت سے مراد یہ گھرانہ ہے۔ ویسے تو آپ نے کرم فرمایا، شیعہ سنی کا مجمع ہے، منہاج القرآن کا ایک ادنا خادم ہے، اہل بیت میں زوجہ کے بغیر گھر نہیں ہوتا۔ حضور نے تو اتنا کرم فرمایا کہ سلمان فارسی جیسے غلام کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، مگر اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد میرے آقا کا یہ معمول اپنا لینا اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ توثیق ہو رہی تھی کہ اہل بیت سے مراد یہ ہے، اور جب آیت کریمہ اتری حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، آقا کیا میں ان میں شامل نہیں ہوں؟ فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ ہے، تو بہتر مقام پہ ہے، اللہ آئے تطہیر اتار رہا ہے، تطہیر کا مصداق علی کا گھرانہ ہے۔ جلا کے لیے آیت تطہیر اتری، میرے آقا نے ان چاروں کو قریب بلایا۔ اب چادر چونکہ ایک تھی،
اندر 5 تن تھے، آیا تطہیر اتری تو 5 تن پاک ہو گئے، 5 تن پاک۔ گویا یہ قرآن و حدیث سے لی ہوئی اصطلاح ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں جوڑی۔ ہاں، اپنی طرف سے ایک کلام ہے کہ میں خود اس آل کے سبوں کا خادم ہونے کے حوالے سے میں خود اس مالک سے سوال کر بیٹھا، یا اللہ یہ جو 5 تن ہیں کیا ان سا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ان سا کوئی اور؟ سوال کیا، اس دوران کیا جب فصیح الدین سہروردی حویلی لکھا میں مولا کائنات کی منقبت پڑھ رہے تھے، اس دوران سوال کیا مالک سے تو جواب آیا، جواب بھی 5 اشعار کی صورت میں آیا۔ کیا تھا ذرا سننا، جو بن کر 5 تن آئے کوئی انسا نہیں بنتا، یہ ڈکلیئر ہو گیا۔ اب کلام سننا، جو بن کر 5 تن آئے کوئی انسا نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں یہاں کیا کیا نہیں بنتا۔ محمد مصطفیٰ راز خدا ہیں جانتے تو ہو، بنائے میں نے لاکھوں ہیں مگر ویسا نہیں بنتا۔ وہ رب فرما رہا ہے بنائے میں نے لاکھوں ہیں مگر ویسا نہیں بنتا۔ علی علی کرنے والوں، اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ مالک سے سوال کر رہا ہوں، جواب ادھر سے نصیب ہو رہا ہے، اور بیان کیسے کروں میں عظمت و سیرت گھرانے کی، جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا۔ ذات بننا تو دور کی بات ہے، عرض کر رہا ہوں جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا۔ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ نئی زہرا، نیا احمد، نیا کعبہ نہیں بنتا۔ تو ہی تیمور بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو، جو کربل میں کیا سید نے ایک سجدہ نہیں بنتا۔ سورہ شورا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب اعلان کرتے کہ میں اپنی 63 سالہ زندگی یہ جو تبلیغ رسالت میں گزاری ہے، تبلیغ دین میں گزاری ہے، اس زندگی کے اس پوری تبلیغ کے صلہ کے طور پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا یہاں بھی بھلا ہو وہاں بھی بھلا ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری قرابت کے ساتھ مودت کرتے رہنا۔ مودت کا حکم آیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے ساتھ مودت کا حکم اللہ دے رہا ہے، جن کے ساتھ محبت کا حکم اللہ دے رہا ہے، آقا وہ کون ہے کہ جن کی محبت واجب کر دی گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہم علی و فاطمہ و ابناہما، میرے قرابت داروں میں ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا میرا حسین ہے۔ اب محبت کا حکم آ گیا، محبت کا حکم آ گیا، اب شعر پڑھ کے اپنے دل کو جلا دینا۔ خوشی میں غم کی جو لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خوشی میں غم کی جو لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نظر میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تمام عمر عبادت میں کٹی ہو لیکن جو عشق آل محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آل محمد ہے، اور سنو اس آل کے لیے میرے تاجدار آقا نے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا
من مات علی حب آل محمد مات مومنا. ڈگری دے دی، سند دے دی، جو میری آل کی محبت میں مرے گا مجھ محمد کی طرف سے سند لے لو کہ مومن مرے گا. پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو میری آل کی محبت میں مرے گا گناہوں سے پاک ہو کے مرے گا. پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. بھائی شہادت کا رتبہ کیا ہے؟ گولی چلتی ہے، شہید کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، اس لمحے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے. پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ رب اپنا جلوہ دکھاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا ماتا شہیدا، گولی چلے نہ چلے تجھے شہادت کا رتبہ اللہ عطا کرے گا. یہ آل سے محبت ہے، اور اس سے معاذ اللہ کوئی کنارہ کشی کرنا چاہے یا اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ غایۃ الاجابہ فی معرفت القرابہ. میرے طاہر نے کتاب لکھی، سنیوں کے 20 حوالے موجود ہیں، ہماری شرح ستہ کے حوالے موجود ہیں، صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرابت داروں کا اعلان کر دیا اور یہاں قرابت دار ڈکلیئر ہو گئے، میرے آقا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، اعلان کرتے ہیں، فرمایا جو شخص بھی میری آل سے بغض رکھے گا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ حالت کفر میں مرے گا. ایک اور حدیث فرمایا جو میری آل سے بغض رکھے گا فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کا حساب و کتاب مومنوں میں نہیں ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حدیث پاک ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر وہ مومن ہوا اور ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی، ساری زندگی اس نے روزے رکھے، تب بھی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. میرے تاجدار نبی نے فرمایا سن لے، اگر میری آل سے بغض رکھتا ہوگا، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادات کے ڈھیر لگاتا پھرے، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اگر میری آل سے بغض رکھے گا تو قیامت کے دن مومنوں میں نہیں ہوگا، یہودیوں میں ہوگا. 3 بار نماز روزہ حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں. تو کیوں نہ ساتھ نبی کے ہو سویا پھر بھی جہنمی ہے وہ جس کا علی امام نہیں. دوستو آل فرق سمجھنا ہو نا، فرق سمجھنا ہو تو نبی یہی ہے، رسالت یہی ہے، نبوت یہی ہے. جب میرا نبی نہ تو ابنانا و ابناکم کی عملی تفسیر لے کر عیسائیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایسے چہرے لے کے آیا ہے یہ تو جھوٹے ہو نہیں سکتے. آج محمد کا کوئی اور رنگ ہے. آج توحید کی دلیل کے طور پہ جنہیں ساتھ لے کے آیا ہے، اگر آج ہم نے مباہلہ کر لیا، آج ہم نے مناظرہ کر لیا تو عیسائی اپنی زبان سے کہتے ہیں خبردار آج مناظرہ نہ کرنا. اگر ان چہروں کے سامنے مناظرہ کر لیا، مباہلہ کر لیا تو قیامت تک کوئی عیسائی زمین پہ نہیں بچے گا. یہ آل ہے جسے ساتھ لے کے میرا نبی چلا ہے. قربان جائیں ایک بات میرا آدھا مضمون سمجھے کہ ابھی یہ تمہیدی کلمات میں گزر گیا.
صرف ایک ہی بات میں نے کرنی تھی، اسی کی تشریح کرنی ہے، کس حدیث کی کہ جس میں میرے تاجدار نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے، غور کرنا دوستو، پہچان کسی کی بھی کرنی ہو، جاننا کسی کو بھی ہو، دو طریقے ہوتے ہیں جاننے کے۔ کون سے؟ ایک بندہ اس کا نسب دیکھتا ہے، دوسرا اس کا حسب دیکھتا ہے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ کسی کو بھی جاننا ہو، پہچاننا ہو، کیسے بندہ جان سکتا ہے؟ اس کا نسب دیکھے گا یا اس کا حسب دیکھے گا۔ نسب میں باپ دادا پردادا آ جاتے ہیں اور حسب میں اس کا ذاتی کردار آ جاتا ہے۔ حسب میں مزید ڈیٹیل دیکھنی ہو تو یا بندہ اس کا علم دیکھتا ہے، اس کی شجاعت دیکھتا ہے، اس کے اندر کا نور دیکھتا ہے، اس کی سخاوت دیکھتا ہے۔ ڈیٹیل میں وقت نہیں ہے جانے کا۔ حسب کردار کو کہتے ہیں، اور وہ بندہ بڑا بے ہمت ہوتا ہے جو حسب کی بجائے نسب کو پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ بکرم سلطان بود کا ہر کوئی نعرہ لگا سکتا ہے، میرا باپ فلاں تھا، میرا باپ فلاں تھا، بھائی وہ ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، وزیر تھا، صدر تھا، وزیر اعظم تھا، بھائی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ بڑا بے ہمت ہوتا ہے وہ شخص، بڑا بے ہمت ہوتا ہے وہ شخص جو صرف نسب کا اظہار کرے، اپنے حسب پہ غور نہ کرے۔ ہاں، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نسب میں بلند ہے حسب میں بھی بلند ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں جو حسب میں بلند ہے وہ نسب میں بھی بلند ہو۔ دو طریقے، دونوں کی طرف دیکھو۔ میرے تاجدار نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، الحسین منی، یہ میرے حسین کا نسب ہے، وانا من الحسین، یہ میرے حسین کا حسب ہے۔ اب تھوڑا سا غور کر، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بشر کا ناس نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ کون حسین؟ میرے آقا حسین کا نسب دیکھ، یہ اس کا بیٹا ہے کہ حالت نماز میں جب رب سے ہم کلام ہونا تو گھٹنے میں لگا تیر نکال لیا جاتا ہے، بابا کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی ماں جب رب سے ہم کلام ہو، قربان جائیں ساری رات بیت جائے، ایک سجدہ بھی ادا نہ ہو، مؤذن کی اذان سن کے کہے اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیری فاطمہ ایک سجدہ بھی نہ کر سکی۔ میں باپ کی طرف آؤں تو قربان جائیں اس باپ کے۔ دنیا آج نبی کا مقام ڈھونڈنا چاہتی ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ لوگوں سن لو، میرا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ بھائی باپ ہونے میں اور رسول ہونے میں تضاد تو نہیں تھا، بہت سے رسول ہوئے، ان کا باپ بھی رسول تھا، بیٹا بھی رسول تھا، تضاد نہیں تھا، مگر سمجھایا کیا تھا؟ سنیو، اس رب نے اس رسول کا مقام بچانے کے لیے فرمایا لوگوں سن لو، میرے محمد کو ان دنیا کے رشتوں سے نہ جاننا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا باپ ہے، نہیں، میرے محمد کو ان دنیا کے رشتوں سے نہ جاننا
دیکھا نا تو کہا کوئی مثل نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی اتھاں جا نہیں بولن دی۔ وہ رب جو اس رسول کو باپ جیسا کہلوانا گوارا نہیں کرتا۔ غور کرنا، دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ ماں باپ سب سے زیادہ عزت انسان اپنے ماں باپ کی کرتا ہے۔ مؤسس ترین طبقہ ہر انسان کے لیے ماں باپ ہے۔ اب میرا رب فرمائے کہ لوگوں میرے رسول کو باپ جیسا بھی نہ کہنا، تو جو رب باپ جیسا کہلوانا گوارا نہیں کرتا وہ اپنے جیسا کہلوانا گوارا کرے گا؟ وہ رب جو باپ جیسا کہلوانا گوارا نہیں کرتا وہ بھائی کہلوانا گوارا کرے گا؟ مگر یاد رکھ، یہ رسول وہی ہے، نبوت وہی ہے، زبان وہی ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ ان سارے مہاجرین کو میرے نبی نے جب بھائی بھائی بنا دیا، ایک علی آنکھوں میں آنسو لے کے آیا، میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ علی ہے۔ اگر حالت نماز میں یہ کیفیت ہے تو دیکھ تو صحیح، یہ در میرے رسول نے کیسا بتایا تھا۔ حالت نماز ہے، تکبیر تحریمہ کا وقت ہے، سائل آ کے صدا دیتا ہے، اور میرا علی کتنا پیار ہے نبی کی امت سے، میرا علی اپنی انگوٹھی اتار کے سائل کا سوال پورا کرتا ہے۔ گویا سائل کوئی بھی ہو اس در سے خالی نہیں جا سکتا۔ اب اس در کی شان کیا ہے ذرا غور کر لے، ہو سکتا ہے پھر موقع نہ ملے۔ نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے۔ یہ شادی آپ کی نظر اگر وہ قبول فرما لے آپ کے وسیلے سے، نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں ورنہ علی تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ کم ہے، ذرا سنو، تم تو آپس میں مومن ہو، مسلمان ہو کہ لڑتے جھگڑتے ہو۔ انڈیا یہ قریب ہے، روپ کمار دیوی ایک شاعرہ ہے، اس علی کا مقام دیکھنے کے لیے لوگوں کو سمجھا کیا رہی ہے، کہتی ہے لوگوں سنو، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یکتا کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، لوگ کر دیا کونین کو دیوالیہ میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں۔ بھائی ایسے نہیں، محمد سرکار دی کالی کمبلی، محمد سرکار دی علی بہادر، حیدر بہادر، دو چھوٹے دو موٹے مسلمانہ دے سکھ لگے لوٹے، غلام شاواں دے سچے تے باقی سب دل دے کھوٹے، کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے دو نازک ہوٹھاں دے نال بول کے، دعا ہتھاں دے پنجے کھول کے نعرہ ابھی یہ بات ہے کہ علی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے اور خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔
نصیب جیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے. وہ علی ہے کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کبھی فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سامنے سے دیکھ تب بھی عبادت ہے، اس نے انور سے دیکھ تب بھی عبادت ہے. تخیلات نے پرواز کی یا رسول اللہ، دیکھا انہوں نے، عبادت انہوں نے کی. قیامت تک آنے والے موالی کیا کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا گھبرا نہیں، ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. صبح ہوگی تو تب ذکر ہوگا. تخیلات نے پرواز کی یا نبی اللہ صبح نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا گھبرا نہیں، خود کو علی کی عبادت، جو علی سے پیار کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا. اب دیکھ، علی کائنات میں ایک ہستی ہے کہ اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو لکھنا بھی عبادت ہے، سوچنا بھی عبادت ہے، فکر بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے. ارے علی کا غم، علی کی سوچ، علی سے پیار، علی کا چہرہ، علی کا ذکر. اگر کائنات میں ایک علی ایسا ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہے تو سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تمام روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے. ذکر بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پیار کرنا بھی عبادت. ایک علی ہے شخصی میں اس پوری کائنات میں کہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا ذکر بھی عبادت ہے. تو دوستو یہی عقیدہ تو سب کا ہے. اب ایک جملہ کہوں، جھگڑا نہ سنیت کا ہے نہ شیعیت کا ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے. جو دمشق کا تخت تھا نا، جھگڑا اس کا ہے. یہاں تو سارے ایک بیٹھے ہیں، یہاں تو سب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں. اگر ایک حدیث بیان کروں، طول میں دینا نہیں چاہتا، مگر جب آقا نے یہ فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دنیا میں ہر شے ختم ہو جائے گی. تفصیل کا وقت نہیں. بھئی میرے سامنے گلاس پڑا ہو، اس میں دودھ ہے، جگ میں جتنا ہوگا آپ ڈالتے جائیں گے، پیچھے کین میں جتنا ہوگا آپ ڈالتے جائیں گے، پیچھے بھینسوں میں جتنا ہوگا آپ لاتے جائیں گے. بھینسیں بھی ختم ہو جائیں گی، دودھ بھی ختم ہو جائے گا، پانی بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. بھائی دنیا کی کوئی شے لے لو، ہر شے ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. مگر اس کائنات میں علم ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی فلاں کا در ہے، فلاں کا در ہے، فلاں کا، فلاں شے کا، فلاں شے کا. نہیں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب جس کو علم چاہیے فرمایا فلیات الباب، اسے چاہیے دروازے سے آئے. کہاں سے آئے؟ دروازے سے. پوری حدیث ہے، پوری حدیث یوں ہے، جسے علم چاہیے فلیات الباب، وہ اسی دروازے سے آئے. دروازے میں کمی ہوتی تو کیوں اشارہ ہوتا؟ اور سن لو، اس پوری کائنات میں دو ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے منبر پہ دعویٰ کیا، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے. ایک نبی کی ذات ہے اور دوسری علی کی ذات ہے. جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کیسے کیسے فضائل بیان کروں، کس انداز میں کروں، وقت اجازت نہیں دے رہا. مگر یہ حسین کا بابا ہے جس کی یہ شان ہے. اگر اجازت ہو
تو دادا کی بھی بیان کر دوں؟ میرا ایمان، میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں اپنے طاہر کے قدموں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا والے جس دور میں اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے بتوں کی طرف جا رہے تھے، جب جھارے قحط سالی کے دور میں لات منات عزا کو پکار رہے تھے، اس مکہ پورے میں ایک ابو طالب تھا جو لات منات کی طرف نہیں گیا، اپنے محمد کی طرف گیا ہے۔ ایک ابو طالب تھا، قربان جاؤ اس کے ایمان پر۔ دنیا پتھروں کی طرف جا رہی تھی، بتوں کی طرف جا رہی تھی، اور ابو طالب اپنے محمد کی طرف جا رہا تھا۔ کیا ایمان تھا؟ گود میں اٹھا کے اللہ کے گھر میں لا کے کہتے اے اللہ اس سونے مکھڑے کا صدقہ بارش دے۔ ہائے ہائے ہائے، دیوانے ابو طالب ہے پورا، اسے پڑھ کے دیکھ کیسی کیسی شان ابو طالب نے اپنے محمد کی بیان کی ہے۔ کہا اس سونے مکھڑے کا صدقہ بارش دے۔ بارش آئی ہے۔ میرے طاہر نے جامعۃ المنتظر میں ایک جملہ کہا تھا، کیا اس لیے انکاری تو نہیں کہ ابو طالب نے تمہیں وسیلہ بتایا تھا؟ بھائی تمہارے ہاں ہمارے ہاں سوچا یہ جا سکتا ہے کہ مومن کا نکاح، کھول دوں بات، سن، نکاح ہے سیدہ خدیجہ کا، نکاح ہے تاجدار نبوت محمد مصطفیٰ کا، اور نکاح خان کون ہے؟ اے مومن، تو آج فتوے دیتا پھرتا ہے غیر مسلم کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، غیر مومن کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ تیری عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ نبیوں کے تاجدار کا نکاح کون پڑھا رہا تھا؟ ذرا تیرے تخیل کو جلا دوں، تھوڑی پرواز دوں تو غور کر، جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تھا تو حق مہر کیا رکھا گیا تھا؟ پوچھا تھا آدم کو، اے آدم تیری نبوت پہ کسی کو شک نہیں، جد امجد ہونے پہ کسی کو شک نہیں۔ پوچھا ہے اللہ، میں حوا کے قریب نہیں جا سکتا جب تک حق مہر ادا نہ کروں۔ انسانیت کا سلسلہ چلنا ہے، قابیل و حابیل سے قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ میرے آدم نے عرض کی، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم حق مہر کے بغیر اگر تو حوا کے قریب نہیں جا سکتا تو آ، حق مہر تجھے میں بتاتا ہوں، میرے محمد پہ درود پڑھ جائے۔ یہاں صرف سائن آف انٹیروگیشن کے طور پہ میرے نہ کروں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد وعلی محمد یار زندہ صحبت باقی۔ اس مقام پہ جا کے میں جب آدم و حوا کی طرف تکتا ہوں تو وہ نبی ہے، آدم جو جد امجد ہے، جب ان کا نکاح ہو تو صرف اکیلے محمد پہ درود۔ بھائی میں نے کہا تھا سائن آف انٹیروگیشن دے رہا ہوں، مگر محبت کے لیے ایک منور شاہ کی خدمت میں شعر ضرور پڑھ دیتا ہوں جس کا نسب بیان کر رہا ہوں نا۔ تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا حسین، تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا حسین۔ کیوں؟ الحسین منی وانا من الحسین منی وانا من الحسین، کہا یہ اس کا نسب ہے۔ دیکھو تو صحیح، بہار شریعت ہماری سنیوں کی ایک سادہ سی کتاب، ہر بندہ اسے پڑھ سکتا۔ اب زیادہ
کوئی بات نہیں، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لائبریریوں میں عام مل جاتی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ غیر مسلم اگر ذبح کرے تو مسلمان اسے کھا نہیں سکتا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ غیر مسلم ذبیحہ کھائے۔ یہ مسئلہ میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ یاد رکھو، جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہو، ساری کائنات گواہ ہے، ایک ابو طالب ہے جو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے، خود کھانا پکواتا ہے، کھانا سامنے رکھتا ہے، اور جب تک نبیوں کا تاجدار محمد آ نہیں جاتا ابو طالب کھانا نہیں کھاتا۔ ارے کیا شک رہ گیا کہ مومن کے لیے تو ناجائز ہو اور نبیوں کا تاجدار کھاتا رہے؟ وہ ذبح کرنے والا کون تھا؟ ابو طالب تھا، نبیوں کا تاجدار۔ ارے میں کیا کیا فضیلت اس کی بیان کروں، کائنات میں کوئی مومن اس بات کا احسان نہیں دے سکتا، ساری عمر ابو طالب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جس نے اپنے لگتے جگر کو علی کو بستر سے اٹھا کے محمد کو کہا نہیں تو جا محمد کے بستر پہ سو جا۔ کیوں کہ محمد کے انکاری دیکھ چکے ہیں، فلاں بستر پہ ہے، علی میرا لگتے جگر جاتا ہے تو جائے، دین نہ جائے، میرا بیٹا جاتا ہے تو جائے، مگر میرا محمد نہ چلا جائے۔ تو کیسے احسان دو گے اس کا؟ ایک بار صرف ایک بار غور کر۔ میں فضائل تو بہت بیان کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن سوچ، ازواج مطہرات ہے۔ ایک حضور کی محبوبہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا یا رسول اللہ، اس سرخ رخساروں والی گڑیا سے بہتر نعم البدل اللہ نے آپ کو عطا نہیں کر دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس گڑیا سے تو اس خدیجہ کا نام لے رہی ہے؟ خبردار، خدیجہ کا نعم البدل مجھے اللہ نے کوئی نہیں دیا۔ خدیجہ اس وقت میرے کام آئی جب کوئی نہیں آتا تھا، اس وقت میری بارش بنائی جب میرے پاس کوئی نہ تھا، اس وقت مال دیا جب دنیا والے مال کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اس وقت میرے کام آئی جب کوئی نہیں آتا تھا۔ قربان جائے اس خدیجہ پر کہ محبوب نبی اگر گوشت بھی ذبح کرواتے، بکرا بکری ذبح کرواتے، گوشت دے کے کہتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، اس کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، فلاں کو دے کے آؤ، فلاں بھی اسے جاننے والی ہے، اسے دے کے آؤ۔ قربان جائیں آقا حسین، تیری نانی کی کیا شان ہے۔ اگر میں ساری زندگی فضائل بیان کروں تو زندگی ختم ہو جائے، فضائل ختم نہیں ہوں گے، مگر دیکھ یہ تو نسب ہے میرے آقا حسین کا، حسب کی طرف دیکھ، تو کہے گا نور بہت ہوتا ہے، مگر میرے حسین نے کسی عام گھر میں آنکھ نہیں کھولی، اس گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ جس گھر میں 1,24,000 سے زائد پاور والا نور روشن تھا۔ میرے حسب کی دیکھ، میرے حسین کے حسب کی طرف، اس گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ جو علم کی بنا پہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس گھر میں آقا حسین نے آنکھ کھولی جس میں شہر علم بھی تھا اور باب علم بھی تھا۔ حسب کی بلندیوں کی طرف دیکھ، حسین نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ جس کے ڈر کے آئے ہوئے سائل کو اللہ بھی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس کا بابا حالت نماز میں بھی انگوٹھی دے دیتا ہے، کیسا سخی گھرانہ ہے۔ اب سوچ، نسب کی بلندیوں پہ فائز میرا آقا حسین اپنا حسب پیش کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟
تھوڑا غور کرنا. میرے تاجدار نبی نے نماز پڑھی, کیسا پرسکون ماحول تھا. میرے حسین کے بابا نے نماز پڑھی, کیسا پرسکون ماحول تھا. حسین اپنا حسب دینا چاہتا ہے. اب نسب کی بات ہو گئی, حسب دیکھنا کہ جب آقا حسین نے اپنا حسب پیش کیا, روایات میں آتا ہے 10ویں کا دن تھا, 9ویں رات گزر گئی, 10ویں کا دن تھا. اس حسین نے اپنے معصوم علی اصغر کو پیش کیا. راوی کہتا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, راوی کہتا ہے جب علی اصغر کے حلق سے اس نے تیر نکالا ہے نا, اس معصوم کے حلق سے تیر نکالا, خون کا فوارہ نکلا. اس حسین نے اپنا چلو بھر لیا. چلو بھر کے میرے آقا حسین نے زمین کی طرف کو خون پھینکنا چاہا. زمین نے آواز دی, حسین اگر زمین پہ اس معصوم کا خون آیا تو ہو سکتا ہے قیامت تک میں سبزہ نہ اگاؤں. معصوم علی اصغر کا خون میرے آقا حسین نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا. روایات میں آتا ہے, راوی لکھتا ہے جب آسمان کی طرف دیکھا اس حسین نے آواز آئی, اے حسین اگر آسمان کی طرف اس معصوم کا خون آ گیا تو ہو سکتا ہے قیامت تک میں پانی کی کوئی بوند نہ برساؤں. جب جوانوں کی باری آئی نا, وہ علی اکبر جو شبیہ رسول تھا, وہ جوان کہ جس نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا, جوان جو شبیہ رسول تھا, کربلا کی طرف آ گئے. یاد رکھنا, مد گزری مسئلے سونے ساکو اج تئی سمجھ نہ آئی, کیا حسین رسول نہ کچھ نہ لگدا, یا امت رسول نہ. کچھ مت. میرے آقا حسین کو علی اکبر نے آواز دی, یا ابتا ادرکنی, اے بابا میری مدد. حسین 56 سال کی عمر کا کربلا میں پہنچا ہے. ابن اساکر لکھتے ہیں 56 سال عمر تھی اور کربلا میں آنے تک حسین کا کوئی بال بھی سفید نہ تھا. یہ صبر کی اس منزل پہ فائز تھا کہ حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچا, شہزادے علی اکبر نے آواز دی ہے, بابا ادرکنی. حسین پہنچا اپنے علی اکبر کے پاس, بیٹے کو گود میں لیا, عرض کرتا ہے بابا یہ برچھی نکال دے, یہ نیزہ نکال دے, میں پھر لڑنے کو تیار ہوں. آج اس علی اکبر نے اپنے بابا سے سوال کیا, کہا بابا ایک گھونٹ پانی. اپنے بیٹے اس لخت جگر کے سینے سے اس بچی کو نکالا, ان کا فوارہ نکلا. اس نے جان افری کے سپرد کی. راوی کہتا ہے اس حسین نے اپنے جوان علی اکبر کو اٹھایا. جب اس کا لاشا اٹھایا, کربلا میں گیا تھا تو بال سیاہ تھے, اگر جوان کا لاشا اٹھا کے لایا تو سارے بال سفید ہو گئے تھے. گیا تھا تو بال سیاہ تھے, واپس آیا تو سفید ہو گئے. غور کرو جوان بچوں والوں,
اس حسین کی کیا کیفیت تھی کہ جب کربلا کے ریگزار میں بھائی بھی تھا، بھتیجے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، سب کے لاشیں ارد گرد تھے، ان میں ایک علی اکبر تھا کہ جسے اٹھا کر میرا حسین اپنے خیمے تک لایا۔ بال سفید ہو گئے، جب اپنی باری آئی اکیلا حسین، لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے، کر لو وضو آنکھوں کا، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، میرا حسین اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا۔ آج اکیلا حسین اپنے گھوڑے پہ سوار لشکر کی طرف گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب تیروں کی بارش ہوئی نا چاروں طرف سے، زخمیوں سے نڈھال یہ حسین جب گھوڑے سے نیچے آیا، اس نے ایک آواز دی ہے، کہا یا زینب،